السلام علیکم، جی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شہزادی کمل اور میں ہوں زارا شفیع۔ ہیڈ لائنز اپنے ملاحظہ کی بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے وفاقی کابینہ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کے لیے اہم مشاورت شروع ہو گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر مسلم لیگ نون یا JUI کو دیے جانے کا امکان ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وزارت مریم اورنگزیب کو دیے جانے کا قوی امکان ہے، جبکہ MQM کو بھی وفاق میں اہم ذمہ داریاں سونپی جا سکتی ہیں۔ ادھر پنجاب اور KPK میں پیپلز پارٹی کو گورنر شپ دیے جانے کا بھی امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے لیے بلوچستان عوامی پارٹی کے خالد مکسی کا نام زیر غور ہے۔ اتحادیوں کے ساتھ نواز شریف سے بھی مشاورت جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اتحادی جماعتوں اور اپنی قیادت کے بعد حتمی فیصلہ کریں گے۔ مس کنڈکٹ بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیوں کا الزام وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے سردار تنویر الیاس سمیت 5 وزراء کو برطرف کر دیا، جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ مس کنڈکٹ بدعنوانی اور مشکوک سرگرمیاں وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے سردار تنویر الیاس سمیت 5 وزراء کو برطرف کر دیا۔ ترجمان وزیر اعظم ہاؤس کے مطابق آزاد کشمیر کے برطرف وزراء میں سینئر وزیر سردار تنویر الیاس، وزیر تعلیم عبدالماجد خان، علی شان سونی، خواجہ فاروق اور اکبر ابراہیم شامل ہیں۔ وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر کی جانب سے وزراء کو برطرف کیے جانے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار عبدالقیوم نیازی نے چیئرمین PTI عمران خان سے ملاقات کی تھی، جس میں انہوں نے اپنے خلاف تحریک عدم اعتماد کو ایک بڑی سازش قرار دیا تھا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے اس معاملے پر شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی۔ PAC اجلاس کے بعد چیئرمین نیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب کے بارے میں اراکین پارلیمنٹ کو تفصیلی بریفنگ دوں گا۔ یہ بھول جائیں کہ نیب کی کسی کے ساتھ کوئی وابستگی ہوگی۔ نیب کی وابستگی صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ کی افیلیشن صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ نیب کی افیلیشن صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ تھی، پاکستان کے ساتھ ہے، پاکستان کے ساتھ۔ اب آپ کو بتائیں کہ عمران خان منحرف اراکین اسمبلی کی نااہلی کے لیے متحرک ہو گئے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے منحرف اراکین کی تاحیات نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان نے تاحیات نااہلی کے لیے آرٹیکل 184(3) کی آئینی درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں الیکشن کمیشن، اسپیکر قومی اسمبلی اور سیکرٹری قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ قرار دیا جائے کہ منحرف اراکین کی نااہلی تاحیات ہوگی۔ جو بھی رکن پارٹی کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ پہلے اسمبلی رکنیت سے استعفیٰ دے۔ پارٹی سے منحرف ہونے والے اراکین صادق اور امین نہیں رہتے۔ کوئی وجہ نہیں کہ منحرف ارکان کی نااہلی تاحیات قرار نہ دی جائے۔ ادھر اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے اختیارات کی بحالی کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کر دی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں ڈیپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری، سیکرٹری اسمبلی، IG پنجاب اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے۔ انٹرا کورٹ اپیل میں موقف اپنایا گیا ہے کہ اسمبلی رولز اور آئین کو نظر انداز کر کے ڈیپٹی اسپیکر کے اختیارات بحال کیے گئے۔ دوست محمد مزاری کو وزارت اعلیٰ کا انتخاب کرانے کی اجازت دینا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کی ہائی کورٹ میں دائر کی گئی درخواست تھی ناقابل سماعت تھی۔ اسمبلی کی کارروائی کو آئینی دائرہ اختیار میں عدالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ اختیارات کی بحالی کا فیصلہ غیر قانونی، غیر آئینی قرار دے کے قلعدم کیا جائے اور انٹرا کورٹ اپیل کے حتمی فیصلے تک چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو معطل کیا جائے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید بھی آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے ملک بھر میں دوبارہ حلقہ بندیوں کے اقدام کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نئی حلقہ بندیاں صرف اس صورت میں ممکن ہوتی ہیں جب نئی مردم شماری ہو۔ سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری کا ٹویٹر پیغام مزید لکھا کہ مردم شماری کے بغیر حلقہ بندیاں آئین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ الیکشن کمیشن انتخابی عمل کو متنازع بنانے کے مشن پر ہے۔ پشاور موڑ سے ایئرپورٹ تک میٹرو بس منصوبہ 5 سال بعد بھی نامکمل ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹویٹر پیغام لکھا کہ بقیہ کام کی جلد تکمیل اور تاخیر کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے عوامی بہبود کے منصوبے میں تاخیر سے لاگت میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سابقہ حکومت کی وجہ سے معیشت کے تقریباً تمام شعبے جمود کا شکار رہے۔ ماس ٹرانزٹ سسٹم شہریوں کو باوقار، سستی اور ماحول دوست ٹرانسپورٹ سروس فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ وزیر اعظم نے لکھا کہ میٹرو بس سسٹم کے نیٹ ورک کو دارالحکومت کے دیگر علاقوں تک پھیلانے کے حوالے سے فیزیبلٹی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔
उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। अपने एक बयान में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन ने कहा कि पाकिस्तान 75 बरसों से वसी तर बाहमी मफादात का अहम शराकतदार है। हम पाकिस्तान के साथ अपने देरीना ताउन को आगे बढ़ाने के मुंतज़िर हैं, जबकि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा कि अमरीका पाकिस्तान को मजबूत, खुशहाल और जमहूरी मुल्क के तौर पर देखता है जो बाहमी मफादात के लिए लाजिम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पेशावर से हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर दिया। जलसा आम से खिताब करते हुए कहा कि मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था कि रात 12 बजे अदालत लगाई गई। इमरान खान ने कहा अमेरिका ने इस कौम पर बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। जब तक नए इलेक्शन नहीं होते तब तक इस हुकूमत के खिलाफ निकलूंगा। हम इन चोरों की हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। आपसे पूछता हूँ कि मैंने क्या जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाई। मेरे प्यारे जजेस, मेरी अदलिया, मैंने आपकी वजह आजाद अदलिया के लिए जेल में टाइम गुजारा है, क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है। ये अमरीकियों ने कितनी तौहीन की है कि हमारे मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को मुसल्लत कर दिया। ये कौम इन डाकुओं को कभी तस्लीम नहीं करेगी और मैं हर पाकिस्तान के शहर में निकलूंगा, कहते सब माफ कर दिया जाएगा। ओ अमरीकियों, हमें तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है। तुम हो कौन ये हमें माफ करोगे? जब तक हम इलेक्शन जबरदस्ती नहीं करवाते, हमने सड़कों पे होना है, हमने मुजाहरे करने हैं कि नवाज शरीफ समझ रहा है कि ये अब NRO 2 लेके वापस आ जाएगा। नवाज शरीफ किसी गलत फहमी में ना रहना। मैं और मेरी कौम तुम्हारी इंतजार कर रही है। मैं ये फख्र करता हूँ, मुझे निकालने की सबसे ज्यादा खुशी हिंदुस्तान में बनाई गई, इसराइल में बनाई गई। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। सब कान खोल के सुन लो, ये वो 1970 का पाकिस्तान नहीं जब अमरीकियों ने साजिश करके जुल्फिकार अली भुट्टो को हटाया था और इन चोरों ने, मीर जाफरों ने उसको फांसी लगवाई थी। ये वो पाकिस्तान नहीं है। दूसरी तरफ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नून लीग ने सरकारी मेहमान बनाया, जान से मारने की कोशिश की। माजी की हिमाकतों को भूल कर आगे बढ़ना ही मुल्क के वसीतर मफाद में है। निजी टीवी को इंटरव्यू में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि इमरान खान को उसके झूठ ले डूबे। पीपल्स पार्टी वफाकी सियासत करती है, कौम में तकसीम पैदा करने का किसी को कोई फायदा नहीं होगा। आई डोंट नो इमरान खान के माइंड में क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर उनके एडवाइजर्स जो थे ना वो नॉवेस्ट है, दे आर नॉट पॉलिटिकल बीइंग्स। तो वो दे डोंट अंडरस्टैंड इन पॉलिटिक्स यू कैन बी, पॉलिटिशियंस मेक हॉरिबल बेड फेलोज। तो कभी भी हो सकता है, किसी वक्त भी हो सकता है। नफरत तो अभी हमें इमरान खान से नहीं है, हमें उसकी सोच से नफरत है। हमें उसकी सोच से, कौम को जो उसने एक मादर पदर आजाद जिसे कहते हैं वो कर दिया है, उससे नफरत। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाने की मुहिम पर काम जारी है। दरबार सुल्तान बाहू पर हजारों अफराद ने अनोखा कारनामा अंजाम दिया। UN थैंक यू का इंसानी मॉडल बनाकर पाकिस्तान अवाम ने रिकॉर्ड कायम कर दिया। कई सौ फीट लंबे इंसानी मॉडल में दुनिया भर के मुस्लिम ममालिक के झंडे UN के लोगों के इर्द गिर्द नुमाया किए गए। शुरा ने UN थैंक यू और इस्लाम इज पीस के फलक शगाफ नारे भी लगाए। वेलकम बैक। लाहौर थाना गार्डन टाउन की हुदूद में एहसास इदारे के आला अफसर को 8 अफराद ने गाड़ी ओवरटेक करने पर तशद्दुद का निशाना बना डाला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। वाकया गुज़िश्ता रोज अफ्तारी से कबल पेश आया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं वकार शौकत से। वकार, बताइएगा कि मुकदमे में कौन कौन सी दफात शामिल की गई हैं?
آج بالکل لاہور کے علاقہ گارڈن ٹاؤن میں جو ہے وہ 8 افراد نے ساز ادارے کے اعلیٰ افسر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا. ملزم کی جانب سے جو تشدد اور گاڑی توڑنے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آئی ہے, جس کا جو ہے وہ تھانہ گارڈن ٹاؤن پولیس نے میجر حارث کے باپ چودھری راشد محمود کی مدیت میں جو ہے وہ اقدام قتل سمیت 5 دفعات کے تحت مقدمہ درج کر لیا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان وحشیانہ طریقے سے جو ہے ساز ادارے کے افسر کو گاڑی کے شیشے توڑتے تشدد کرتے رہے. گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے بعد جو ہے پولیس کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے 3 جو ہے ملزمان کو حراست میں لیا ہے اور مزید کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. جی وقار, شکریہ, آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا. اور ابھی آپ کو بتائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست پر سماعت عدالت نے سیاسی جماعتوں کے ورکرز سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں کرنے سے روک دیا ہے. اپڈیٹ آپ کو کر رہے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے. آسیہ کوثر سے مزید ڈیٹیلز حاصل کر لیتے ہیں. آسیہ, کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ جی شکریہ. پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو ہراساں کرنے سے روکنے کی درخواست پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر معین اللہ سماعت کر رہے تھے, اور اس وقت چیف جسٹس اطہر معین اللہ نے ریمارکس کیے ہیں کہ اس وقت آپ کو سمجھاتے رہے, بہت ساری ہماری باتیں جو ہیں وہ مانتے تو آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. جس پر پی ٹی آئی کے وکیل پی ٹی آئی فیصل چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ تب کچھ لوگ جو کچھ کروا رہے تھے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ شاید وہ لوگ آج ان کے ساتھ آگے ہیں, اور جس پر عدالت نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا, اور ایف آئی اے کے ڈائریکٹر سائبر کرائم ونگ کو کل صبح 10 بجے تک ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے. اور عدالت نے سیاسی جماعتوں کے ورکرز کو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹی سے کو ہراساں کرنے سے روک دیا. جی آسیہ, بہت شکریہ تمام ڈیٹیلز کے لیے. ہراسانی کا نشانہ بننے والی نواب شاہ میڈیکل کالج کی طالبہ پروین انصاف کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی. متاثرہ طالبہ نے انصاف کے لیے درخواست دائر کر دی. پروین نے کیس کے تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نذیر میمن سے. نذیر, اپڈیٹ کیجیے گا کہ درخواست میں کیا موقف اپنایا گیا ہے؟ بالکل, نواب شاہ میڈیکل کالج کی طلبہ پروین جو ہے وہ انصاف کے لیے سندھ ہائی کورٹ پہنچ گئی, جبکہ متاثرہ لڑکی نے جو ہے انصاف کے لیے درخواست جو ہے دائر کر دی ہے, اور درخواست میں کیا ہے کہ جو کیس کے تفتیشی افسر ہے اس کو تبدیل کیا جائے. جبکہ ایڈوکیٹ صلاح الدین پور کا کہنا ہے کہ میجسٹریٹ کی جانب سے ایس ایس پی کو جو ہے تفتیشی افسر تبدیل کرنے کا حکم دیا تھا, اور عدالتی حکم کے باوجود جو ہے کیس کا تفتیشی افسر تبدیل نہیں کیا گیا. پروین نے کیس کے تفتیشی افسر کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے. نذیر میمن اپڈیٹ کرے تھے, آپ کا بہت شکریہ. اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے, بے حسی ایسی کہ انسانیت شرما جائے. سرگودا میں ظالموں نے خاتون کی لاش کو بھی نہ بخشا. رنجش کی بنا پر خاتون کی لاش قبر سے نکال کر سڑک پر پھینک دی. پولیس کے مطابق واقعہ بھگاٹا والا کی حدود میں پیش آیا. پروین نامی خاتون کو 6 روز قبل لال شاہ قبرستان میں دفن کیا گیا تھا. آج مخالفین فاتح خوانی کے بہانے آئے اور میت کو باہر نکال کر سڑک پر پھینک دیا. لاہور کی یوٹیلیٹی سٹورز پر شناختی کارڈ کے حامل شہریوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا. آٹے کی خریداری پر 300 روپے, گھی پر 195 روپے اور تیل پر 100 روپے کا ریلیف ملنے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا. رپورٹ کریں گے وحید گجر. لاہور میں ماہ رمضان المبارک کے دوران ریلیف دینے کی کامیاب کوشش. یوٹیلیٹی سٹورز پر شہریوں کی طویل قطاریں لگ گئیں. 19 بنیادی اشیاء کی مناسب داموں میں خریداری کے لیے شہری شناختی کارڈ ساتھ لے کر پہنچے. ریجنل مینیجر یوٹیلیٹی سٹور نے عوام کو ریلیف ملنے پر اطمینان کا اظہار کیا. شہریوں کا رش ہے نا, وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کوئی چیز مل رہی ہے تو لوگ وہاں پہ آ رہے ہیں. الحمدللہ 50% ڈسکاؤنٹ کے اوپر ہم گھی دے رہے ہیں. مارکیٹ میں جو 455 کا ہے ہم وہ 260 کا گھی دے رہے ہیں. خواتین اور حضرات کی بڑی تعداد ریلیف پیکج سے فائدہ اٹھاتی نظر آئی. آٹا, گھی, بیسن, کوکنگ آئل اور چائے کی پتی سمیت دیگر اشیاء مناسب قیمتوں میں دستیاب ہونے پر شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا. بعض خریداروں نے انتظار کرنے کی تکلیف کو زحمت قرار دے دیا. یہاں پر صرف ایک گھی ہے جس کی خاطر یہ سب کھڑے ہیں, باقی کسی چیز کے لیے کوئی بندہ نہیں کھڑا. آپ جس مرضی سے پوچھ لیں. گھی بھی سستا, چینی بھی سستی, اور اپنے چنے بھی سستے. ریلیف جو ہے مطلب گورنمنٹ نے, وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا, وہ ریلیف ہے, لیکن لائنوں میں پرابلم کا سامنا ہے, وقت بہت ضائع, اور بھی کام ہوتے ہیں. مہنگائی سے تنگ عوام نے یوٹیلیٹی سٹورز کی جانب سے دیے گئے ریلیف کے اقدام کو سراہتے ہوئے سامان کی سٹورز پر بروقت ترسیل کی ضرورت پر بھی زور دیا. کیمرہ مین محمد اکرم کے ساتھ وحید گجر, جی ٹی وی نیوز, لاہور.
اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ترجمان DG ISPR آج 3:05 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ ترجمان پاک فوج 3:05 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ اب تک کی بڑی اور اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں ترجمان DG ISPR آج 3:05 پر اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، لیکن کوئٹہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے ریلیف کے لیے کوئی اقدامات نہ کرنے کی وجہ سے یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں کی پریشانی بڑھ گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں دہاڑی دار مزدور کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے محمد فیضان خان۔ جی محمد فیضان خان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں بالکل، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن کوئٹہ شہر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے۔ مختلف طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد جو ہے اس مہنگائی کے جن سے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ خروجی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ کوئٹہ شہر میں جو دیہڑی دار طبقہ ہے وہ بھی اس مہنگائی کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اس وقت بھی ایک دیہڑی دار مزدور ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے کہ بڑھتی مہنگائی سے کتنی پریشانی ہو رہی ہے، خاص طور پر رمضان المبارک میں۔ کیا کہیں گے، رمضان کا مہینہ اتنی مہنگائی بڑھ گئی ہے، کتنی پریشانی ہو رہی ہے؟ ہر سال ادھر کوئی کیمپ وغیرہ لگتے تھے، کوئی ہم لوگ کو کوئی سامان سستا مل جاتا تھا۔ اس سال تو ابھی تقریباً آج 12-13 روزے ہو گئے، کوئی نہ کوئی ایسا اور لگ رہا ہے۔ اور ایک تو کاروبار نہیں ہے، کاروبار کی طرف سے ہم لوگ بہت گرے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طریقے سے ہم لوگوں کا ستیہ ناش عمران خان کر کے گیا ہے۔ اب سیٹ ہوتے ہوتے کم سے کم ہم لوگ کو 3-4 مہینے لگ جائیں گے۔ حال فی الحال تو ایسے ابھی ہم لوگ بس اسی انتظار میں، کام دھندا تو نہیں ہے، ہم لوگ خالی خیرات کے لیے بیٹھے ہوئے۔ جی آپ نے سنا کہ ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ کی جانب سے گزشتہ سالوں میں جو ہے سستا بازار لگایا جاتا تھا، جہاں سے انہیں تھوڑا ریلیف ملتا تھا، لیکن اس سال دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ان کی ریلیف کے لیے کوئی کام نہیں کیا گیا ہے۔ دیہڑی دار مزدوروں کا یہی کہنا ہے کہ تعمیرات کا کام نہ ہونے کی وجہ سے یہ مہیا حضرات کے ابھی رحم و کرم پر ہے۔ جی بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ پشاور میں قائم رمضان سستے بازاروں سے عوام مایوس نظر آتے ہیں، کہتے ہیں یہ سستے بازار برائے نام ہیں، یہاں کسی قسم کا ریلیف نہیں مل رہا۔ پشاور سے مزید رپورٹ کریں گے نواب شیر۔ پشاور میں حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے سستے رمضان بازاروں کو شہریوں نے بے سود قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ان بازاروں سے کوئی ریلیف نہیں مل رہا، مہنگائی نے جینا حرام کر رکھا ہے۔ جو ضرورت کی چیز ہے وہ تو بالکل دستیاب ہی نہیں ہے، اور جو دستیاب ہے وہ مارکیٹ کے اور یہ اس کا یہ سستا بازار جو ہے اس کا ریٹ سیم ٹو سیم ہے۔ ابھی ادھر گھی جو ہے نا 370 روپے مل رہا ہے، باہر 400 روپے مل رہا ہے آٹا پرچیز کرنے کے لیے، لیکن یہاں پہ آٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، کہاں پہ بھی کچھ آٹا نظر نہیں آ رہا۔ چینی ہے لیکن چینی بھی وہی ریٹ پہ بک رہا ہے جو مطلب کہ بال ہول سیلر بیچ رہے ہیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و تعلقات عامہ بیرسٹر سیف کا کہنا ہے کہ حکومت نے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ڈپٹی کمشنر کے زیر انتظام ٹیمیں تشکیل دی ہے۔ قیمتوں کو کا تعین بھی جو ہے وہ کرتی رہے اور کسی صورت میں بھی قیمتوں میں اضافہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ڈپٹی کمشنرز کو بھی یہ خصوصی تاکید کی گئی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں۔ اب اس تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اصولی طور پر تو حکومت ہر ممکن اقدام کر رہی ہے۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت رمضان المبارک میں مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے تاکہ کم از کم یہ مبارک مہینہ سکون سے گزر سکے۔ کیمرامین سہیل رانا کے ساتھ نواب شیر، GTV نیوز، پشاور۔ اور کراچی میں 60 سالہ پرانی ایک ایسی مارکیٹ بھی موجود ہے جہاں ضرورت کی ہر شے ہر وقت دستیاب ہوتی ہے۔ مزید بتا رہی ہیں ہماری نمائندہ حفصہ شکیل۔ کراچی میں جہاں مارکیٹوں کی بھرمار ہے، وہیں شہر قائد کے 60 سال قدیم لیاقت مارکیٹ میں بھی ضروریات زندگی کی ہر چیز دستیاب ہے۔ لیاقت مارکیٹ کے صدر احمد شیخ کا کہنا ہے کہ اس مارکیٹ میں تقریباً 1500 سے 2000 دکانیں موجود ہیں، جہاں تمام اشیاء ضروریات دستیاب ہیں۔ مارکیٹ کے جو موجودہ صورت حال ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مارکیٹ سن 1960 سے اور 1960 سے اس میں تقریباً دکانیں 1500 سے 2000 دکانیں لیاقت مارکیٹ، اور ایشیا کی نمبر 1 مارکیٹ ہے، پہلے نمبر پہ آتی ہے ایشیا کی پہلے مارکیٹ ہی۔ خریداروں نے بھی لیاقت مارکیٹ کی خوب تعریف کی، کہا عرصے دراز سے یہیں آ رہے ہیں، ہر چیز نہایت مناسب قیمت پر ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ 45-50 سال پرانی جو ہے یہ مارکیٹ ہے، بلکہ اس سے اوپر ہو سکتا ہے، نیچے نہیں ہو سکتا ہے، اور یہاں ہر چیز مہیا ہے، ہر چیز آپ کو مل سکتی ہے۔ ہمیں تو آتے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا ہے، میری شادی کو تقریباً 37 سال ہو گئے، 36 سال ہم یہیں آتے ہیں۔ میں لیاقت آباد سے آئی ہوں، حالانکہ میری سپر مارکیٹ ہے، وہاں وہیں پہ کرتے تھے شاپنگ، لیکن جب سے شادی ہو گیا ہے میں یہ پسند ہے۔ یہاں ہر چیز مل جاتی ہے، یہ سمجھو کہنے میں یہاں پر آدمی شاپنگ کرنا چاہے نا تو شادی کی، بیاہ کی، گھریلو ہر چیز، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے۔
कराची में जहां मुख्तलिफ चीजों की तलाश में मुख्तलिफ मार्केटों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहीं एक ही मार्केट में तमाम चीजों का मुयस्सर आना किसी नेमत से कम नहीं। कैमरामैन अली रजा के साथ हफ्सा शकील, GTV न्यूज, कराची। टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल ने नई हुकूमत से डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली की उम्मीद लगा ली। कहते हैं हुकूमत रिवायात के बरअक्स रमीज राजा को PCB के सरबराह की हैसियत से काम करने दे। हुकूमत डोमेस्टिक के साथ डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी बहाल करे। मज़ीद आपको रिपोर्ट करेंगे असगर असीम। कौमी क्रिकेटर्स कामरान अकमल, फहीम अशरफ, हुसैन तलत कराची के शहरियों को अफ्तारी कराने क्रिकेटर रोमान रईस के दस्तरखान पहुंच गए। विकेट कीपर बल्लेबाज कामरान अकमल ने इस सीट अफ्तारी को अवामी खिदमत करार देते हुए कहा कि हुकूमत के साथ चेयरमैन PCB की तब्दीली रिवायत बन चुकी है। नई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, पाकिस्तान का डेफिनेटली वो अच्छा ही सोचेंगे, पूरी अवाम का, पूरे पाकिस्तान का सोचेंगे, लेकिन एक तरफ ये सोचना चाहिए पिछले 3-4 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान के क्रिकेटर किन हालात से गुजर रहे हैं, उनकी फैमिली किन हालात से गुजर रही है, जॉब खत्म होने की वजह से, रीजन क्रिकेट खत्म होने की वजह से, खुदाया उनका सोचें। टेस्ट क्रिकेटर ने कहा कि नई हुकूमत डिपार्टमेंटल क्रिकेट बहाल करे। नई हुकूमत से ये रिक्वेस्ट है, जितनी जल्दी हो सकता है डिपार्टमेंट क्रिकेट और रीजन क्रिकेट को बहाल करे और क्रिकेटरों का फ्यूचर सिक्योर करे, ना कि मजीद क्रिकेट से दूर हो जाए। क्रिकेटर्स का कहना था कि महंगाई के सुनामी में अवामी दस्तरखान माशरे की जरूरत है। असगर अजीम, GTV न्यूज, कराची। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।